اللہ بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ اللہ بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ وحدت بھی ہے، کثرت بھی، صمد بھی، نگراں بھی، اس کے ہی اشارے پہ چلے نبض جہاں بھی۔ وہ ارض و سما سے سحر و شب سے بڑا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی چند آیتیں یا ایک آیت کی کا لمبا سلسلہ شروع کیا ہے۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ اسلام کی جو عائلی زندگی ہے، مومنین کی، مسلمانوں کی جو عائلی زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، اس کے اصول اور مبادی کو مختصر سے چند ایک مجلسوں میں بتا دیا جائے، اور جہاں تک ہو سکے اس کے جو بڑے بڑے اصول ہیں جن کا برتنا ایک معاشرتی زندگی میں ضروری ہے، اس پر روشنی ڈال دی جائے۔ اسی سلسلے میں میں نے آج کی مجلس میں یہ خواہش کی ہے کہ اسلامی عائلی زندگی کے چند اصول اور آداب آپ کے سامنے بیان کیے جائیں، جس کا تعلق ہر مسلمان گھر سے، ہر مسلمان گھرانے سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو اسلامی خاندانی زندگی کے لیے جو بنیادی طور پر جس کا تصور ہر مسلمان کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک اس دنیائے انسانیت کی تعمیر کے لیے جن عناصر کی ضرورت ہے یا جن عناصر سے مل کر کے اس دنیائے انسانیت کی تعمیر ہوتی ہے، وہ ہے انسان کے دو اجزاء، مذکر اور مؤنث۔ انہی مرد و زن سے کے اختلاط سے، انہی کے آپس کے تعلقات سے اس انسانیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ اس لیے ان دونوں کے آپس کے تعلقات کے لیے کچھ اصول اور کچھ مبادی یا کچھ قانون اور نظام ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر اس انسانیت کی تعمیر کی جا سکے، اور اس کے بعد خاندان کو، معاشرے کو، اس سے آگے بڑھ کر کے سوسائٹی کو، اس سے آگے بڑھ کر کے پورے ملک کی تعمیر ہو سکے۔ انسانیت کی تعمیر کی ابتدا گھر سے شروع ہوتی ہے، اور جو قانون اور جو نظام ایک گھر کی تعمیر کے لیے ضروری ہیں، انہی کو عائلی زندگی کا نظام کہتے ہیں، انہی کو خاندانی زندگی کا نظام کہتے ہیں، انہی کو معاشرتی زندگی کا اصول کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں اسلام نے بڑے واضح اور بڑے ہی کامل اور نہایت ہی معیاری نظام وضع کیا ہے، جس کے اوپر اگر معاشرے کی، اگر خاندان کی، اگر گھرانے کی اس کے اوپر تشکیل کی جائے ان اصولوں اور ان بنیادوں کے اوپر، تو گھر اگر صالح ہوگا، گھر کی تعمیر اگر ٹھوس بنیادوں پہ ہوتی ہے، تو اس کے بعد پورا معاشرہ صالح اور ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اس لیے انسان کی تعمیری زندگی کا تعلق اس کے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس ضرورت کو یا اس اساس کو یا اس اہمیت کو بتاتے ہوئے کہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، وخلق منها زوجها،
اس کے بعد حضرت آدم سے لے کر کے حضرت آدم سے ان کی بیوی کو پیدا کیا ہے، یعنی حوا کو. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور انہی دونوں سے، حضرت آدم علیہ السلام سے اور ان کی بیوی سے یعنی حضرت حوا علیہ السلام سے، انہی دونوں سے پھر بہت سارے آدمیوں کو اور بہت سارے مردوں اور عورتوں کو انہی سے پیدا کیا، تاکہ یہ انسانی نسل باقی اور قائم رہ سکے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس کے بعد کہتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور ان رشتوں سے ڈرو جن کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. یہ رشتے کیسے وجود میں آتے ہیں اور کہاں سے شروع ہوتے ہیں، انہی مسائل کو عائلی زندگی کے اصول اور عائلی زندگی کے مسائل کہلاتے ہیں. خاندانی زندگی کی ابتدا مرد اور عورت سے ہوتی ہے. انسانی زندگی کی یا خاندانی زندگی کی ابتدا مرد اور عورت سے ہوتی ہے، جس کو رشتے ازدواج کہتے ہیں. اگر رشتے ازدواج نہ قائم کیا جائے اور انسان کی جنسیاتی ضرورت کو نظر انداز کر دیا جائے اور اس کے لیے کوئی نظام، اس کے لیے کوئی قانون نہ وضع کیا جائے، تو پورے معاشرے کے اندر خلل پیدا ہو جائے گا اور فساد پیدا ہو جائے گا سوسائٹی کے اندر، اور اس کے بعد انسان خبط الحواس ہو کر کے ایک عام حیوانی زندگی، درندگی زندگی یعنی اس کے اندر اور ایک دوسرے ذی روح حیوان اور درندے کے اندر کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اس لیے ازدواجی زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسے اصول بتائے ہیں کہ جن کے اوپر اگر ازدواجی زندگی کو تعمیر کیا جائے اور اس کے اوپر اس کی اساس رکھی جائے اور اس کی روشنی میں عائلی زندگی بسر کی جائے، تو پورا معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکتا ہے. رشتے ازدواج ایک انسانی ضرورت ہے، اس بات کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. رشتے ازدواج یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ انسان بھی حیوانوں کی طرح سے اپنی جنسی خواہش جس طرح چاہیں انارکی کے ذریعے بے نظام، بغیر کسی قانون اور بغیر کسی نظام کے جس طرح چاہیں اپنی خواہش پوری کریں، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن رشتے ازدواج یہ انسان کی فطرت ہے اور اس سے دور بھاگنا فطرت سے جنگ مول لینا ہے. اسی طبعی خواہش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے ہی جانوں سے، تمہارے ہی اپنے انسانوں سے، تمہارے ہی اپنے نفس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں، اور پھر تمہارے ہی انہی جوڑوں سے، مرد اور عورت کے جوڑے سے پھر تمہارے لیے اولاد پیدا کی ہے، لڑکوں کو پیدا کیا، پھر پوتوں کو پیدا کیا، اور اس کے بعد پوری نسل اس سے پیدا کر دی. یہ انسان کی طبعی خواہش ہے کہ اس کی نسل کو، اس کی ذریت کو بقا حاصل ہو، اس کا نسب، اس کی نسل، اس کو تسلسل باقی رہے، کہ جب تک یہ دنیا قائم رہے اس کی ذریت، اس کی نسل اس کے پیچھے اس کے کارناموں کو انجام دیتی رہے، اس کی ذمہ داریوں کو نبھاتی رہے. یہ انسان کی ایک طبعی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت بغیر رشتے ازدواج کے پورے نہیں ہو سکتا ہے. اگر یوں عام یعنی جیسے حیوانوں جیسی زندگی بسر کی جائے اور اگر اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو یہ نسل کا تحفظ، خاندانوں کی بقا یہ معدوم ہو کر کے رہ جائے گا. اس لیے رشتے ازدواج ایک انسان کی طبعی ضرورت ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں کچھ تہذیبوں نے، کچھ ثقافتوں نے، کچھ حضارتوں نے تجربہ کرنے کی کوشش کی کہ خامخواہ اس پابندی کو کیوں برداشت کیا جائے اور کیوں نہ اس طرح انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے
کہ جس طرح چاہے جس سے کوئی اپنی خواہش پوری کر لے، لیکن بعد میں اس کے پیچھے ایسی بیماریاں پیدا ہوئیں، ایسے امراض پیدا ہو گئے کہ معاشرے کے اندر ذمہ دار افراد کا ملنا مشکل ہو گیا، کوئی ذمہ داری لینے کے لیے قبول نہیں ہوگا۔ اگر رشتے ازدواج نہ باقی رکھا جائے تو آج جو نسل پیدا ہوگی، نئی نسل، اس کی کفالت کی ذمہ داری کون لے گا؟ اس کی تعلیم کے لیے، اس کے کھانے کے لیے، اس کی زندگی کی دیگر ضروریات کے لیے کون اصلی ذمہ دار ہوگا؟ ہر شخص کہے گا کہ میں کیوں ہوں ذمہ دار، دوسرا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس نے بھی تو اس کی ماں سے اپنی خواہش پوری کی تھی، فلاں نے بھی اس سے اپنی خواہش پوری کی تھی، میں ہی کیوں ذمہ دار ہوں؟ اس لیے ذمہ داری کا احساس ختم ہو جائے گا اور معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جائے گا۔ اس لیے رشتے ازدواج انسان کی ایک طبعی ضرورت ہے، ایک فطری تقاضا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اس فطری طبیعت اور اس فطری تقاضے کا قرآن مجید نے بار بار ذکر کیا ہے۔ انسان ہی ہے جس کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انسان ہے، یا اللہ کے نیک بندے ہیں جو کہتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے رب تو ہمیں ہماری بیویوں سے ہم کو صالح اولاد عطا کر، ایسی اولاد عطا کر جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ہم کو متقیوں کا امام بنا۔ زکریا علیہ السلام کا واقعہ بھی سورہ مریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر کافی ہو چکی، اس وقت ان کو خواہش ہوئی کہ میری اس ذمہ داری کو، میری اس دعوت کو، میں جس ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں اس کو میرے پیچھے کوئی نبھانے والا نہیں، میرا کوئی جانشین نہیں ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور دعا کرنے لگے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا رب انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی آقرا فہب لی من لدنک ولییا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں کہ اے رب تو دیکھ رہا ہے کہ میرے قوا، میری طاقتیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں، ہڈیاں ڈھیلی پڑ گئی ہیں اور سر کے بال سفید ہوئے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اور مجھے خوف ہے کہ میرے پیچھے کوئی میرا جانشین نہیں ہے، میرے وارث نہیں ہو رہے ہیں اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے، تیری دعوت کو عام کرنے کے لیے، اور میری بیوی باج ہو چکی ہے، اس لیے دعا کر رہے ہیں رب ہب لی من لدنک ولی، اے رب تو مجھے کوئی وارث عطا کر دے کہ جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضرت اسماعیل کو جب عطا کیا، حضرت اسحاق کو جب عطا کیا تو کہا الحمدللہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ کا شکر ہے جس نے بڑھاپے میں مجھ کو حضرت اسماعیل کو اور اسحاق کی شکل میں مجھے اولاد عطا کی، میرا رب دعا کو سننے والا ہے۔ یعنی انسان کی، حتیٰ کہ انبیاء کی یہ فطری خواہش رہتی ہے کہ یہ ہماری نسل یہ برقرار رہے، اور انسانی نسل جو ہے وہ اس کے خاندان کی حفاظت کرتی رہے، اس کی نیک نامیوں کو بعد میں آنے والی نسل تک اس کی حفاظت کرتی رہے، اور جو دعوت کو، جس ذمہ داری کو ہم نبھا رہے ہیں اس کو بعد میں آتے ہوئے نبھاتے رہے۔ اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رشتے ازدواج یہ انسان کی طبعی ضرورت ہے، فطری تقاضا ہے، جس کو انسان مختلف موقع پر اس کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ اور ایک عام بہیمانہ زندگی میں اور انسانی زندگی میں یہی فرق ہے کہ بہیمانہ زندگی میں رشتے ازدواج نہیں ہوتا ہے، مؤنث کوئی ہے، مادہ کوئی ہے، کسی بھی نر سے اپنی خواہش پوری کرا لیتی ہے، اسی طرح سے نر ہے اس کے لیے کوئی مادہ متعین نہیں ہے۔ اگرچہ بعض حیوانوں میں اس طرح کے وقتی طور پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف حدیثوں میں مختلف مواقع پر نکاح کی ترغیب دی، تاکہ انسانی نسل ایک طرف اس کو بقا ملے
تحفظ ملے، دوسری طرف نسلوں کا، خود انسان کے اپنے نسل کا تحفظ ہو سکے، اور انسان کی طبعی ضرورت جو ہے وہ طبعی طریقے پر پوری ہو سکے۔ آپ فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوجوانوں کی نسل، تم میں سے جو شخص نکاح کی، شادی کی طاقت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ شادی کر لے، اس لیے کہ یہ اس کے لیے خواہشات نفسانی کے توڑ کے لیے یہ چیز ایجاد کی گئی ہے، شیطانی پھندے سے اس کو بچانے والی یہ چیز ہے، حرام میں نہیں اس کو لے جانے والی یہ چیز ہے۔ ومن لم یستطع، جو شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھ کے اپنی شہوانی طاقت کو توڑے، حرام طریقے سے اپنی شہوانی طاقت کو نہ پوری کرے، اس لیے کہ حرام طریقے سے پیدا کرنے میں حسب و نسب کا اختلاط ہو سکتا ہے، حسب و نسب کا تحفظ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ رشتے ازدواج کو قائم کیا جائے، اور اس کے لیے اصول، اس کے لیے قوانین وضع کیے، جس کی تفصیل آگے میں بتاؤں گا۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ رشتے ازدواج دراصل انسانی زندگی کی تعمیر میں مرد اور عورت دونوں کا مل کر کے اپنا رول ادا کرنے کا ایک میثاق ہے، ایک عہد اور پیمان ہے۔ اسی لیے رشتے ازدواج قائم ہوتا ہے کہ یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ زید ہے اور یہ ہند ہے، یا زید ہے یا عائشہ، دونوں مل کر کے اس انسانیت کی تعمیر میں دونوں مل کر کے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم دونوں مل کر کے انسانیت کی تعمیر میں اپنا اپنا رول ادا کریں گے۔ جو ہماری زندگی سے، جو ہماری طاقت سے تعلق رکھتا ہے، جو ہماری طبیعت سے، جو ہماری فطرت سے جو چیز تعلق رکھتی ہے، اس میدان میں، اس جگہ میں میں اپنا رول ادا کروں گا، اور جو چیز تمہاری طاقت سے، تمہاری طبیعت سے، تمہارے مزاج سے میل کھاتی ہے، اس میں تم اپنا رول ادا کرو گے۔ دونوں کو مل کر کے انسانیت کی تعمیر کرنی ہے، اور وہ دونوں مل کر کے جب نکاح ہوتا ہے مرد عورت کا، دونوں اسی کا میثاق یعنی عہد و پیمان کرتے ہیں۔ اس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اس کے آخر میں کہتا ہے کہ تم ان سے جو کچھ دیا ہے مہر کے طور پر اس کو نہیں لو، اگر تم لوگے، کہتے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کیسے تم اس کو لوگے، یعنی جو چیز مہر میں صداق میں دے دیا عورت کو، اگر اس کو پھر طلاق ہو گئی، اس سے تم نے چھٹکارا حاصل کر لیا، تو قرآن کہتا ہے اس کو جو چیز مہر میں دیا اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو لینا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کہتا ہے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کیسے تم لوگے جبکہ تم دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے تم نے زندگی بسر کی ہے، اور تم دونوں نے پکا عہد و پیمان کیا تھا انسانیت کی تعمیر کے لیے۔ پھر دونوں اگر اختلاف پر، یا دونوں اگر اس چیز کو پھر واپس لے رہے ہو، تو گویا تم تعمیر میں اپنا رول نہیں ادا کر رہے ہو۔ اس کے بعد وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، دوسری آیت جس کو میں نے بھی پڑھا، اس میں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور ان رشتوں سے بھی ڈرو، یعنی ان رشتوں کے توڑنے سے ڈرو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا۔ رشتے ازدواج بھی ایک بہت بڑا رشتہ ہے، اور دوسری اور آیت میں بتایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ انسان کا لباس جو ہے یہ اس کو انسان کھول کر کے سر عام ننگا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے عورت جس کے ساتھ اس کا رشتہ منسلک ہو گیا، اب اس کو الگ کر کے انسان جو ہے اس کے راز کو، اس کے عیوب کو افشا نہیں کر سکتا ہے۔ بہت خاص حالات میں طلاق کی اجازت دی گئی ہے، اس کے مسائل اور اس کی ضروریات پہ آگے میں پھر روشنی ڈالوں گا۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رشتے ازدواج انسانیت کی تعمیر میں مرد اور عورت دونوں کو مل کر کے اس کی تعمیر میں عہد و پیمان کرنے کے مرادف ہے۔ اس لیے یہ بہت مقدس رشتہ ہے، اس کے وصول کو، اس کے نظام کو، اس کے اندر جو تفاصیل ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو ہر مسلمان کو پوری طرح سے جاننا چاہیے، اور ایک دوسرے کے جذبات کو، ایک دوسرے کے احساسات کو پورے طور پر نبھانا چاہیے،
اور اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر عورتوں کے ساتھ نیک وصیت کی۔ عورت چاہے جس مرحلے میں بھی ہو، عورت بچی ہو، عورت بالغ ہو، عورت ماں ہو، عورت بیٹی ہو، عورت بیوی ہو، جس بھی شکل میں ہو، اس کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے مختلف مواقع پر، جیسے کہ میں آگے اس کی تفصیل میں جب تفصیل کا موقع آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ رشتے ازدواج، جیسا کہ میں نے کہا، انسانیت کی تعمیر میں مرد اور عورت دونوں کا ایک تعمیر کے لیے ایک عہد و پیمان ہے۔ اس لیے اس عہد و پیمان کو قائم کرنے سے پہلے قرآن مجید نے یا ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے اپنے لیے شریک حیات یا اپنے لیے رشتے ازدواج میں جس عورت کا انتخاب کرنا ہے اس کے لیے بہت زیادہ تحری، بہت زیادہ اس کے بارے میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ایک انسان کا مزاج ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان سے اس کے مزاج کو میل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مزاج کے، مختلف رنگ کے، مختلف نسل کے، مختلف خاندان کے میں انسانوں کو تقسیم کر دیا ہے، بنا دیا ہے۔ اب جب ایک انسان رشتے ازدواج میں منسلک ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ابتدائی طور پر کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہماری شریعت اس سلسلے میں رہنمائی کرتی ہے کہ سب سے پہلے تعارف حاصل کرو، سب سے پہلے معلوم کرو اس کا حسب، اس کا نسب معلوم کرو، اس کے خاندان کے بارے میں معلوم کرو، اور اس کے بعد اس کا اپنا، اس عورت کا یا اس جنس کا، اس عورت کا حلیہ، اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ بعد میں جا کر کے تصادم نہ ہونے پائے، جذبات میں میل نہ کھائے تو پھر تمہارے اندر ٹکراؤ پیدا ہو جائے۔ اس لیے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ جب کوئی شخص کسی عورت کو پیغام دے، شادی کا پیغام دے، تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لینا چاہیے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر بعض صحابہ کو تعلیم دی، بعض صحابہ کی ارشاد کی رہنمائی کی کہ کسی نے کسی کو پیغام دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں کھائے گا، تم کسی دوسری عورت سے، یا خود عورت کو مشورہ دیا کہ تمہارے لیے یہ مرد نہیں میل کھائے گا، تم فلاں شخص سے شادی کر لو۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو آپ رسول اور نبی تھے، دوسری طرف آپ حکیم الامت تھے۔ ہر شخص کے، اپنی امت کے غریب امیر چھوٹے بڑے، ہر شخص کے مزاج کو جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے پوری طرح سے واقف تھے۔ اس لیے حدیثوں میں آتا ہے اور علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو پیغام دے شادی کا تو چاہیے کہ اس لڑکی کو دیکھ لے۔ اس سلسلے میں میں یہاں پر رک کر کے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج ہماری سوسائٹی اس معاملے میں، یعنی شادی کے پیغام کے بعد لڑکی کے بارے میں معلومات کے سلسلے میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک افراط میں مبتلا ہے، دوسرا تفریط میں مبتلا ہے۔ انتہا پسندی پہ دونوں فریق ہیں، بیچ کا جو راستہ ہے، جو ہماری شریعت نے جو راستہ بتایا ہے، اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہی لوگ ہیں۔ اکثر لوگ یا تو انتہا پسندی کی اس کنارے پر ہیں یا تو انتہا پسندی کے اس کنارے پر ہیں۔ یعنی کچھ لوگ قطعاً اس کو گوارا نہیں کر سکتے ہیں، کرتے نہیں ہیں کہ ہماری لڑکی کو شادی سے پہلے کوئی شخص دیکھے۔ اگر لڑکا اس کا مطالبہ کر لے تو دیہاتوں میں یا بعض غیر پڑھے لکھے طبقے میں لوگ اس کو بہت بڑا عیب سمجھتے ہیں اور اس کو گوارا نہیں کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکا یا پیغام دینے والا ان کی لڑکی کو دیکھ سکے، قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتے۔ دوسری طرف جو مہذب اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو ماڈرن ہو جاتے ہیں، ان کا رویہ کیا ہے؟ وہ لڑکی کو لڑکے کے حوالے کر دیتے ہیں پکنک منانے کے لیے، اور ایک لمبے سفر کے لیے دونوں جا کر کے آپس میں تعارف کر لیں، کسی دور ملک میں بھیج دیتے ہیں یا کسی دور شہر میں، جس میں حلال اور حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے، اور اس کے بعد ہر وہ چیز ہو جاتی ہے کہ جس کی اجازت شریعت کے اندر نہیں ہے۔ وقت سے پہلے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں جو کہ وقت کے بعد، جو اپنے وقت پر ہونی چاہیے تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ دو فریق ہے ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، کہ دونوں انتہا پسندی پر ہیں، حقیقت اس کے بیچ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہیں غالباً، انہوں نے ایک عورت کو پیغام دیا شادی کا۔ روایت ہے کہ ان المغیرۃ ابن شعبہ خطب امراۃ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم انظر الیہا فإنه أحرى أن يؤدم بينكما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مغیرہ ابن شعبہ جس عورت کو آپ نے پیغام دیا تھا، کہا کہ تم اس کو دیکھ لو، اس لیے کہ دیکھ لینے کے بعد اس بات کا زیادہ امکان ہے، اس کا زیادہ چانس ہے کہ تمہارے درمیان رشتے ازدواج دائم رہے گا، قائم رہے گا۔ اور پھر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے صحابی کو، یا یہی صحابی ہوں، آپ نے فرمایا کہ ایک صحابی نے کہا میں نے فلاں انصاریہ کو پیغام دیا ہے شادی کا، آپ نے فرمایا کہ انظر الیہا فإن فی اعین الانصار شیئا، تم اس عورت کو دیکھ لو، کیونکہ انصاریوں کی نسل میں عموماً ان کی عورتوں کی آنکھ میں کچھ ہوتا ہے، یعنی آنکھ کا رنگ، اس کی بناوٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہر قبیلے کی، ہر خاندان کے جسم کی، اس کے چہرے کی کچھ ساخت ہوتی ہے، ہر ملک کے لوگوں کے چہرے کی ساخت ہوتی ہے، بناوٹ ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جس انصاریہ کو پیغام دیا ہے اس کو دیکھ لو، اس کی آنکھ تمہیں پسند ہے کہ نہیں ہے، اس کے آنکھ کی بناوٹ، اس کے چہرے کی ساخت، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں کی ساخت تم کو پسند ہے کہ نہیں ہے، اس سلسلے میں تم معلومات کر لو۔ اور ایک صحابیہ آتی ہیں، ان کا بہت مشہور واقعہ ہے، فاطمہ بنت قیس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں خطبنی معاویہ بن ابی سفیان وحذیفہ وابا جہم بن حذیفہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، مجھ کو دو آدمیوں نے پیغام دیا شادی کا، ایک معاویہ ابن ابی سفیان ہے، ایک ابو جہم ہے۔ ابو جہم، ابو جہل نہیں، ابو جہم ابن حذیفہ انصاری تھے۔ آپ نے فرمایا، دونوں کو سن کر کے آپ نے فرمایا اما معاویہ ابن ابی سفیان فصعلوک واما ابا جہم فانه لا يضع عصاه عن عاتقه۔ ابو جہم یہ لاٹھی اپنے کندھے پر ہمیشہ رکھے رہتے ہیں، اپنی لاٹھی اپنے کندھے سے نہیں اتارتے ہیں، تم ایسے مرد سے شادی نہ کرو۔ اور معاویہ کا حال یہ ہے کہ وہ تنگ دست آدمی ہے، ان کے پاس ابھی نان و نفقے کی طاقت نہیں ہے۔ ولیکن انکحی اسامہ ابن زید، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اسامہ ابن زید سے شادی کر لو، ان دونوں سے شادی نہ کرو۔ خیر خواہی کی آپ نے رہنمائی کی کہ یہ عورت نہیں جانتی ہے ان دونوں کی حالات کو، اس لیے آپ نے بتایا کہ دیکھو معاویہ کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس روپے پیسے نہیں، تنگ دست آدمی، فاقہ مست ہیں، اور ابو جہم کا حال یہ ہے کہ ان کے کندھے پر ہمیشہ لاٹھی رہتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے ہمیشہ کندھے پہ لاٹھی رہتی ہے؟ اس سلسلے میں شارحین حدیث کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ عورتوں کو بہت مارتے تھے، ہر وقت لاٹھی لیے رہتے تھے، ذرا بھی غلطی ہوئی لگا دیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مارتے نہیں تھے، لاٹھی لینے کا مطلب ہے، کنایا ہے کہ سفر بہت کیا کرتے تھے، بہت سفر کرتے تھے، تو حق ہے، حق زوجیت ادا نہیں کر پاتے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کے طور پر بتایا کہ تمہارے لیے دونوں آدمی مناسب نہیں ہے، تم ایک ایسے اسامہ ابن زید سے کر لو، تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے۔ آخر یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ یعنی پیغام، شادی کی منگنی اور پیغام بھیجنے سے پہلے یہ آداب بتائے تاکہ رشتے ازدواج مضبوط ٹھوس بنیادوں پر تعمیر ہو سکے۔ اسی چیز کی کمی ہے ہمارے معاشرے میں، اسی چیز کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو رشتے ازدواج میں منسلک ہونا چاہے، جائز طریقے پر، حرام طریقے پہ نہیں، جائز طریقے پر اس لڑکی کے بارے میں، اس عورت کے بارے میں جس سے اس کو رشتے ازدواج میں منسلک ہونا ہے، معلومات کر لے، خود دیکھ لے، یا اپنی ماں، اپنی بہن جس پر مکمل اعتماد ہو اس کے ذریعے دکھوا کر کے مکمل اعتماد کر لے، تاکہ بعد میں اس کو کوئی مفاجہ نہ ہو، بعد میں اس کو کوئی
کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو یا کوئی اس کے جذبات اس کے مجروح نہ ہو، وہ کچھ کا کچھ خلاف توقع نہ چیز اس کے سامنے آئے. تو یہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے رشتے ازدواج میں منسلک ہونے سے پہلے. یہ پہلا بنیادی اصول ہے کہ آپ پیغام دے کر کے اس کو دیکھ لو. اس کے بعد آتا ہے رشتے ازدواج میں منسلک ہونے کے لیے رضا الطرفین، دونوں طرف سے کی رضامندی ہونی چاہیے. آپ چاہتے ہیں فلاں لڑکی کو پیغام دینا، لیکن ضروری ہے کہ وہ لڑکی بھی آپ کو قبول کرتی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الأیم احق بنفسها والبکر تستأمر فی نفسها وإذنها سماتها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت جس کی شادی ہو چکی تھی، مطلقہ ہے یا متوفی عنہا زوجہا ہے، یعنی وہ ایک مرتبہ رشتے ازدواج میں منسلک ہو چکی تھی اور چھوٹ چکی ہے، اس کو ایم کہتے ہیں. وہ عورت جو بالغ ہو چکی ہے اور اس کے بعد اس کا رشتہ بھی ایک مرتبہ لگ چکا ہے، اس سے کوئی دوسرا رشتہ قائم کرنا چاہتا، اس عورت کے بارے میں کہتے ہیں وہ اپنے نفس کا خود مالک ہے. جب تک وہ خود نہیں کہتی ہے کہ میں فلاں شخص سے شادی کروں گا، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو باکرہ لڑکیاں ہیں جن کے اندر حیا اور شرم زیادہ نسبتاً پائی جاتی ہے بالغہ کے بنسبت یا شادی شدہ عورتوں کی بنسبت، آپ فرماتے ہیں کہ والبکر تستأمر فی نفسها، باکرہ لڑکیوں سے بھی اجازت لی جائے گی اس کے نفس کے بارے میں کہ تمہارے لیے فلاں جگہ سے شادی کا پیغام آیا ہے، تم راضی ہو کہ نہیں. وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا، حدیث میں آیا ہے کہ بعض صحابیہ نے، بعض عورتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ باکرہ عورت، یہ باکرہ لڑکی بڑی حیا اور شرم والی ہوتی ہے، وہ صراحتاً نہیں کہے گی کہ میں فلاں سے شادی کرتی ہوں. تو آپ نے فرمایا اذنها سماتها، اس کی اجازت ہے اس کا خاموش رہ جانا. اگر وہ خاموش ہو گئی تو یہی اس کی اجازت ہے. اگر اس کو نہیں پسند ہوگا تو اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دے گی، اور اگر پسند ہے تو وہ خاموش رہ جائے گی. تو اس سلسلے میں دوسری جو بنیادی چیز ہے رشتے ازدواج قائم کرنے سے پہلے وہ یہ ہے کہ طرفین کی اجازت ہونی چاہیے، لڑکے کی بھی اجازت ہونی چاہیے، لڑکی کی بھی طرف سے رضامندی ہونی چاہیے. اور اس کے بعد تیسری چیز ہے ولایت، والی کا ہونا بھی ضروری ہے. یعنی معاشرے میں جیسا کہ آج بہت ساری سوسائٹی میں، بہت سارے معاشرے میں یا بہت سارے ملکوں میں یہ چیز رائج ہے کہ عورت، لڑکی اور لڑکا اگر دونوں آپس میں راضی ہیں تو جا کر کے کورٹ سے لو میرج کر کے اور سرٹیفکیٹ لے کر کے دونوں معاشرے میں آتے ہیں اور ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. باپ راضی ہے، ان کا سرپرست راضی ہے، نہیں راضی ہے، اسے کوئی بحث نہیں. لیکن اسلام نے جس نے بنیاد رکھی ہے انسانیت کی تعمیر کے لیے کہ آپس میں مل کر کے ہر ایک کو اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے انسانیت کی تعمیر میں، اس نے کہا ہے ولایت بھی شرط ہے شادی کے اندر. لڑکی کا جو والی ہے اس کی بھی رضا ضروری ہے، اس کا بھی حاضر ہونا، اس کی بھی رضامندی ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نکحت بغیر ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل 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 3 مرات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس عورت نے اپنا نکاح اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر کر لیا تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. 3 مرتبہ آپ نے بڑی تاکید سے فرمایا. تو اب یہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر عورت بالغ ہے تو اس کے لیے سرپرست کی اجازت ہے کہ نہیں، ضرورت ہے کہ نہیں، نابالغ ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اس سلسلے میں یقیناً علماء کا اختلاف ہے. لیکن اس اختلاف سے قطع نظر جو چیز اس معاشرے میں، جو چیز اس عائلی زندگی کو ٹھوس بنیادوں پہ تعمیر کرتی ہے، وہ یہی اصول ہیں کہ انہی اصول پر اگر اختلاف ہے تو اختلاف جواز اور عدم جواز کی حد تک ہے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ بغیر والی کے جا کے شادی کر لو. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اس کا نکاح جائز قرار دے دیا جائے یا باطل قرار دے دیا جائے. باقی یہ ہے کہ آداب نکاح میں تمام ائمہ کے نزدیک آداب نکاح میں ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے. اختلافات
یہ فقہی اختلافات ہیں، لیکن میں نے کہا کہ ایک صالح معاشرے کی، ایک صالح خاندان کی، ایک عائلی زندگی کی، صحت مند عائلی زندگی کی تعمیر کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے کہ والی کی اجازت ہو، ورنہ کل اگر ایک عورت، ایک لڑکی اپنے سرپرست سے بغاوت کر کے، اس کی اجازت، اس کی مرضی کے بغیر اس نے جا کر کے شادی کر لی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی اپنی مصلحت کو، اپنے مستقبل کو پورے طور پہ نہیں سمجھ سکتی ہے، خصوصاً جو ابھی بلوغت کی عمر کو پہنچ رہی ہو، جس کو ابھی انسانی زندگی یا ازدواجی زندگی یا عملی زندگی میں قدم رکھنے کا موقع نہیں ملا ہو، اس کو اونچ نیچ اس معاشرے کے، اس سوسائٹی کے اونچ نیچ کا پتہ نہیں ہے، جذبات میں آ کر کے اور اپنی جذباتی، اپنی نفسانی خواہشات میں آ کر کے اس نے کوئی فیصلہ کر ڈالا، تو ہو سکتا ہے بعد میں اس کو مستقبل میں اس کی زندگی کے لیے یہ صدمہ بن جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی لیے ہماری شریعت نے ایک بنیاد رکھی ہے کہ اس کا ایک سرپرست ہونا چاہیے، جس نے ازدواجی زندگی کے مسائل کو پوری طرح سے تجربہ کر کے دیکھ لیا ہو، اور جو شخص اس زندگی کی اونچ نیچ کو پرکھ چکا ہو، اس کی سرپرستی ہونی چاہیے اس میں، جو سمجھ سکے کہ اس ازدواجی زندگی کے سنبھالنے کے لیے یہ شخص مناسب ہے کہ نہیں، یہ گھرانہ مناسب ہے کہ نہیں، یہ سوسائٹی اس کے لیے مناسب ہے کہ نہیں ہے، یہ تہذیب اس کے لیے مناسب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اس لیے سرپرست کی شرط شریعت نے لگائی ہے اور کہا ہے کہ من ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل باطل باطل۔ ایک لڑکی ہے، وہ جذبات میں آ کر کے کسی دیندار خاندان کی ہے لڑکی، کسی نمازی اور پرہیزگار کی لڑکی ہے، اگر اس کو کسی شخص کی ادا پر یا کسی شخص سے اس کو محبت ہو گئی اور اس نے جذبات میں آ کر کے اس کے ساتھ رشتے ازدواج قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پتہ چلا کہ وہ لڑکا ایسے خاندان سے ہے جس کے اندر مذہب کا کوئی پاس و خیال نہیں کیا جاتا ہے، جس کی تہذیب، جس کی ثقافت اسلامی تہذیب و ثقافت سے بہت ہی دور ہے، تو وہ شخص، وہ عورت اور اس سے ہونے والی نسل ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے سرپرستی دی گئی ہے اس کے سرپرست کو، اس کے والی کو، کہ وہ اس کے لیے اس کا مناسب کفو، اس کے لیے اس کے برابر، اس کا خیرخواہ، اس کا معاون، اس کا رفیق حیات، جو انسانی زندگی کی تعمیر میں اس کا مفید، اس کا معاون ہو سکے، اس کو تلاش کرے۔ اس لیے یہ شرط لگا دی گئی ہے۔ اس سے قطع نظر کہ فقہا کا اس میں کیا اختلاف ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی من جملہ ازدواجی زندگی کی تعمیر کے لیے یا اس زندگی کو قائم کرنے کے لیے من جملہ اصول میں سے ایک اہم اصول ہے، جس کو برتنا چاہیے اور اس سے بغاوت کرنے والوں کو باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آتی ہے بات کفاءت کی، یعنی برابری۔ شریعت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ انسان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے جیسے انسان سے اپنے برابر، اپنے حسب و نسب کو یا اپنے خاندان، اچھے اعلیٰ اور خاندان کو دیکھ کر کے اسے شادی کی جائے۔ لیکن اس سلسلے میں کیا چیز مد نظر رہے؟ کیا دولت مد نظر رہے گی؟ کیا خاندانی شہرت مد نظر رہے گی؟ کیا اور کوئی رنگ و نسل اس میں مد نظر رہے گی؟ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها ولدينها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کا نکاح 4 وجہوں سے ہوتا ہے۔ کسی عورت کو کوئی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے رشتے ازدواج میں لے لیتا ہے، کوئی کسی اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، کوئی اس کی مالداری کی وجہ سے، کوئی اس کے دینداری کی وجہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو لے کر کے تم کامیاب ہو جاؤ، دیندار عورت سے تم اپنی شادی کرو، اس کا انتخاب کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ انتخاب کے لیے یہ معیار تمہارے سامنے ہونا چاہیے، فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیندار، تو گویا
ہمیں اس سلسلے میں بھی، انتخاب کے سلسلے میں بھی ہمارے سامنے مد نظر رہنا چاہیے تقوی، دینداری، ایسا خاندان جو معروف ہو اپنے تدین میں، اپنی پرہیزگاری میں، اپنے دین کے اصول اور دین کے مبادی پر عمل کرنے میں، اور ہر اس معاشرے سے، ہر ایسے خاندان سے جس کا دین سے دوری ہو چکی ہو، اس کے بچوں کے اندر، اس کے بڑوں کے اندر، اس کے بوڑھوں کے اندر، ہر شخص کے اندر فکری، عملی ہر طرح کا انحراف آ چکا ہو، اس کے اندر التزامات نہ ہو شریعت کے، اس کے اندر پردگی بے پردگی کا کوئی قانون ہی نہ ہو، کوئی التزام ہی نہ ہو، ایسے ویسے لوگوں سے باز رہنا چاہیے، یا ایسے لوگوں کو ترجیح نہیں دینی چاہیے کم سے کم رشتے ازدواج کے انتخاب میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تکن فتنۃ وفساد فی الارض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس لڑکی ہے، تمہارے پاس کوئی عورت ہے، اس کی شادی کرنا چاہتے ہو، اور تمہارے پاس ایک نوجوان پیغام لے کر کے آتا ہے جس کے دین سے، جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، دین اور اخلاق اس کا پسندیدہ ہے، باقی چیزیں ہو سکتا ہے غریب ہے، ہو سکتا ہے اور کوئی خوبصورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے اور کوئی عیب ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دو چیزیں تم کو اس نوجوان میں، اس پیغام دینے والے میں تم کو پسند ہے، دینہ و خلقہ، اس کا دین، اس کے اخلاق اور کریکٹر و کردار، فزوجوہ، تو اس کی شادی کر دو۔ اگر تم نہیں کرو گے تو دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جائے گا، فتنہ برپا ہوگا۔ اس لیے کہ ایسا شخص جو اپنے پاس دین بھی رکھتا ہے، اخلاق بھی رکھتا ہے، اگر اس کو جائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے مواقع نہیں میسر ہوں گے تو یقیناً اس کے اندر بغاوت کا جذبہ پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے شیطان اس کو فتنے میں ڈال دے، ہو سکتا ہے اس کو حرام کاری پہ آمادہ کر دے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص ایسا پیغام لے کر کے آئے کہ جس سے دین اور اخلاق سے تم راضی، تو ایسے شخص کو شادی کر دو۔ کہنے کا مطلب ہے انتخاب میں بھی ہمیں یہ چیز مد نظر رہنی چاہیے، جس کی تعلیم ہمیں شریعت نے دی ہے، جس کی تعلیم ہمیں ہمارے دین نے دی ہے۔ اب انتخاب ہونے کے بعد مرحلہ آتا ہے شادی کا، عقد زواج کا، عقد منعقد ہونے کا۔ اس سلسلے میں کیا مسائل ہیں، اس سلسلے میں کیا احکام ہیں، کیا قانون ہے شریعت کا۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ جیسا کہ تمہیں بتایا ولایت تو شرط ہے، اور اس کے بعد مہر ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ قرآن مجید کہتا ہے عورتوں کے مہر ادا کر دیا کرو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس وقت خواہش نہیں ہے، یا آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ تو آپ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول اس سے میری شادی کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا هل معك شيء، کیا تمہارے پاس کچھ مہر میں دینے کے لیے کچھ چیز ہے، بچا کے رکھے ہو؟ انہوں نے کہا واللہ ما عندي شيء، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، جا کے تلاش کرو، چاہے ایک لوہے کی انگوٹھی بھی لے آؤ تو بھی کافی، جاؤ لوہے کی انگوٹھی ڈھونڈ کے لے آؤ۔ انہوں نے کہا واللہ لا املک شیء، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا هل معك شيء من القرآن، کیا تمہارے پاس قرآن کچھ یاد ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھ کو فلاں فلاں صورتیں، فلاں فلاں آیتیں یاد ہیں۔ آپ نے فرمایا فإني أزوجك بما معك من القرآن، میں تم کو تمہاری شادی اس عورت سے اسی قرآن کے بدلے میں جو تم نے یاد کیا ہے اسی کے بدلے میں شادی کر رہا ہوں، تم اس کو سکھا دینا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رشتے ازدواج میں منسلک ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کی شرط لگا دی ہے، اور یہ ایک رمزی چیز ہے، یہ ایک رمز ہے۔ رشتے ازدواج میں منسلک ہونے کے لیے مرد اور عورت کو ایک ساتھ
عہد و پیمان کرنے کے لیے زندگی گزارنے کا، اس کے لیے یہ ایک رمز قائم کر دیا گیا ہے، تاکہ ایک مرد اس عورت کو یوں ہی کوئی حقیر چیز نہ سمجھے۔ اسی لیے صداق کے سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رمز ہونے کی وجہ سے آپ نے فرمایا ہے کہ اس کے سلسلے میں بہت زیادہ مغالات، بہت زیادہ غلو نہیں اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ آج ہماری سوسائٹی میں ہے۔ مہر کے سلسلے میں چند ایک باتیں ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ کچھ باتیں ہیں جن کا تعلق فقہی مسئلے سے ہے، کچھ باتیں ہیں جو ہمارے سماج سے تعلق رکھتی ہیں، سماجی۔ فقہی طور پر یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ علماء کے اندر اختلاف ہے کہ مہر کی مقدار کیا ہونی چاہیے۔ کم سے کم پر اختلاف ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ میں کسی پر اختلاف نہیں کہ زیادہ کتنا ہو، یہ دونوں کے اپنے پہنچ پر ہے، لیکن کم سے کم کتنا ہونا چاہیے اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء، یا کہہ لیجئے کہ جو لوگ علماء اہل حدیث کے لیجئے، محدثین کے لیجئے، ان کے یہاں یہ ہے کہ اقل کی بھی کوئی مقدار نہیں ہے، کم سے کم کی بھی کوئی مقدار نہیں ہے۔ احناف کے یہاں کہتے ہیں کم سے کم 10 درہم ہے، مالکیہ کے یہاں کہتے ہیں کم سے کم ربع دینار یا 3 درہم ہے۔ یہ ساری چیزیں قیاسی ہیں۔ اگر آپ حدیث میں ڈھونڈنے بیٹھیں تو جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ حدیث سب سے زیادہ صحیح اور قابل اعتبار ہے صداق کے سلسلے میں، مہر کے سلسلے میں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھ کر کے سنایا۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ مہر تم کو دینی ہے، کچھ بھی ڈھونڈ کے لاؤ، چاہے ایک کی انگوٹھی، ایک لوہے کی انگوٹھی کی کتنی قیمت ہو سکتی ہے، وہ بھی نہیں ملی۔ 1 درہم بھی اگر فرض کر لیجئے تو وہ بھی نہیں میسر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تم اس کو تعلیم دو قرآن کی، اسی تعلیم کے بدلے میں تم کو اس کی شادی میں تمہاری اس کے ساتھ کر دے رہا ہوں۔ گویا کم کی بھی آپ نے کوئی مقدار نہیں متعین کی، اور نہ ہی اس کی نوعیت متعین کی کہ کیا ہونی چاہیے۔ مادی چیز بھی ہو سکتی ہے، معنوی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ مادی چیز جیسے درہم اور دینار ہے، روپے پیسے ہیں، زیور ہے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن معنوی چیز جیسے تعلیم دینا ہے، اس کی کفالت کرنا ہے، اس کو اور کچھ سکھا دینا، کوئی ہنر یا کوئی فن سکھا دینا ہے، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں نے کہا کہ فقہی اعتبار سے سب سے زیادہ قابل اعتبار وہی چیز ہے جو سنت سے ثابت ہے، جو حدیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تم کو یاد ہے قرآن مجید، اس کو تم اسے سنا دو، اسی کے مقابلے میں، اسی کے بدلے میں تمہارا میں اس سے نکاح کیے دے رہا ہوں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ بنت حیی بن اخطب کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ غلام باندھی تھی، قید کر کے لائی گئی تھی، تو آپ نے ان کو آزاد کیا اور اس کے بعد ان سے شادی کی، اور حدیث میں ہے فجعل صداقها عتقها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزادی کو ہی ان کی مہر قرار دی۔ یعنی آزاد کرنا یہ معنوی چیز ہے، مادی چیز نہیں ہے۔ آزاد کر دیا، آپ کی قید میں آئی تھی، آپ کی غلامی میں آئی تھی، قید ہو کر کے آئی تھی، آپ نے ان کو آزاد کر دیا، اور آزاد کر کے انہی سے شادی کر لی، اور شادی میں کوئی مہر دوسری چیز نہیں متعین کی، خود ان کی آزادی کے پروانے کو اسی کو مہر قرار دے دیا۔ یہ بھی معنوی چیز ہے۔ تو یہ چیز ہے صداق کے سلسلے میں جو فقہی انداز کی بات ہے۔ آئیے سماجی انداز سے ہمارے معاشرے میں کس چیز پر عمل ہو رہا ہے، اس سلسلے میں بھی ہمارے یہاں انتہا پسندی پہ لوگ آمادہ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ سنت پر عمل کیا ہوتا ہے؟ 1.25 روپیہ اس کی مہر ہوگی، 20 آنا یا 20.5 آنا یا 1 روپیہ 1.25 روپیہ، کہتے ہیں یہ سنت۔ اور کچھ لوگ انتہا پسندی کی اس حد پر ہیں 1 لاکھ روپیہ مہر ہوگی اور قیامت تک نہیں ادا کر پاتا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے اور شریعت ہماری کہتی ہے کہ عورت کا حق جب تک صداق ادا نہیں کر دیتے ہو اس وقت تک بغیر عورت کی اجازت کے تم کو اس سے استمتاع کرنے کا حق نہیں حاصل ہے۔
اس لیے کہ یہ عورت تم کو دی ہی گئی ہے اسی رمز کے بدلے میں جو صداق کے طور پر متعین کیا گیا ہے۔ اور آج ہماری سوسائٹی میں جو لوگ غلو کرتے ہیں مہر میں، وہ مہر ادا نہیں کرتے، اور دوسری طرف ایک انتہا پسندی یہ ہے کہ عورت کے حق کو دبا دیا جاتا ہے، 20 آنا، 1 روپیہ، 2 روپیہ، 2.25 روپیہ، 200 روپیہ، 250 روپیہ، یعنی اپنی طاقت بھر نہیں رکھتا ہے انسان مہر۔ اس سلسلے میں جو چیز قابل غور ہے، جو چیز قابل عمل ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی پہنچ کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق، اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے، تو جتنا ہم بوجھ اٹھا سکتے ہیں، جتنا ہم بوجھ اٹھا سکتے ہیں، اس سلسلے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ عورت کے مہر کے سلسلے میں اتنی مقدار رکھنی چاہیے کہ جو معقول ہو، جو ہمارے حال کے بھی موافق ہو، اس عورت کے حال کے بھی موافق ہو، وہ اس سے استفادہ کر سکے، اور ہم جس کو دے رہے ہیں وہ اس کے رقم کے طور پر اس کا شمار ہو سکے رقم میں۔ اور اس کے بعد اور بھی دیکھیے کیا لطیفے ہیں کہ ایک عورت کا ایک تو مہر کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے، پھر یہ بھی رواج ہمارے اندر بہت عام ہے، یا بہت سارے معاشرے میں یہ رواج عام ہے کہ لوگ زفاف کی رات کو، جس رات عورت کے پاس جانا ہے، اور نہیں تو زندگی کے کسی مرحلے میں عورت کو کسی مشکل موقع پر بلا کر کے کہتے ہیں کہ معاف کر دو، صداق معاف کر دو، مہر معاف کر دو۔ کیوں معاف کر دے؟ یہ اس کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہر عورت کا حق ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ بھی غلطی ہے مسلمانوں کی، یا بعض معاشرے کے بعض مسلمانوں کی، کہ جو اولاً ایک تو عورت کے حق کو نہیں پہچانتے ہیں، اور کما حق ہو مہر نہیں متعین کرتے ہیں، اور اگر متعین کرتے ہیں تو اس کو زندگی کی کسی مرحلے میں معاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہیں مرنے لگتے ہیں تو عورت کو اور دوسرے اس کے اعزاء اقربا کو بلا کر کے وہی کہتے ہیں عورت سے کہ مہر معاف کر دو، نہیں تو قرض دار ہو کر کے مر جائے گا۔ یہ بھی غلط چیز ہے۔ تو اس سلسلے میں میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ صداق کے سلسلے میں یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ قرآن مجید نے کہا وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کی مہر بطیب خاطر ادا کرو، بطیب خاطر کہا ادا کرو۔ کوئی آپ کے دل میں تردد نہیں ہونا چاہیے، کوئی قرض نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ کسی کو قرض دے رہا ہوں یا تاوان دے رہا ہوں یا ٹیکس ادا کر رہا ہوں، بلکہ بطیب خاطر ادا کرو۔ نحلہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے دے دو، مانگو نہیں ان سے، ہاں اگر وہ خود اپنے طور پر اپنے مہر کی رقم سے فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر کچھ وہ بطیب خاطر اس میں سے دے رہی ہیں، 10,000 کی مہر تھی، اس میں 1,000 آپ کو دے رہی ہیں کہ آپ کھا لیجیے، آپ اپنے مصرف میں آپ کو کچھ خریدنے کے لیے دے رہی ہیں، فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اس کو تم کھا سکتے ہو آسانی کے ساتھ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس پر دباؤ ڈالنا، اس کے اوپر دباؤ ڈال کر کے اس کو معاف کرا لینا، یا خود کسی پریشانی کا اظہار کر کے اس کو معاف کرا لینا زبردستی، یہ اسلامی روح کے منافی ہے، یہ ہماری شریعت کے منافی ہے۔ تو یہ ہے ازدواجی زندگی کی ابتدا، یہاں سے نکاح شروع ہوتا ہے۔ اب آپ نے مہر ادا کر دیا اور گواہ اس کے بعد اعلان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعلنوا بالنکاح، نکاح کو اعلان کر کے کرو۔ اس سلسلے میں آپ نے دف بجانے کی بھی اجازت دی ہے شرعی طور پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ جو نکاح خفیہ طریقے سے کیا جاتا ہے، جس کو کوئی لوگ جان نہ سکیں، آپ نے فرمایا یہ زنا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا نکاح کا اعلان کرنا چاہیے، اور اعلان کے طور پر اسی لیے شہود کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے عیان کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا نکاح ہونے کے بعد ولیمے کی ضرورت ہے، اولم ولو بشأۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح ہو جانے کے بعد، شب زفاف منا لینے کے بعد ولیمہ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اس خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے کہ ازدواجی زندگی کے لیے ہم
ایک نئے مرحلے اپنی زندگی کے عملی زندگی کے ایک نئے اور اہم مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، اس کے لیے خوشی مناؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ ہم انسانیت کی تعمیر میں کام آ سکیں۔ اور آپ نے اس کے لیے دعائیں سکھائیں کہ انسان جب کے پاس جائے اور اس کے بعد جب اس کی اپنی خواہش پوری کرے تو اس کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ اور یہ ساری چیزیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں کی گئیں؟ تاکہ یہ ازدواجی زندگی ٹھوس اور مضبوط بنیادوں پہ استوار ہو، اس کے اندر آگے چل کر کے اس کے اندر دوام حاصل ہو، اس کو بقا حاصل ہو، اور اس کے بعد جو اس سے ذریت اور اس سے جو تناسل ہو وہ بھی اس محبت اور اس مودت کی زندگی کو دیکھ کر کے آپ اسی ڈھرے پر چلنے کی کوشش کریں، اس کو نمونہ بنائیں۔ اور ازدواجی زندگی کی بنیاد دو چیزوں پہ رکھی ہے، دو چیزوں پہ رکھی ہے۔ اب آپ رشتے ازدواج میں منسلک ہو گئے تو اس کے لیے دو چیزیں بنیاد رکھی ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے نفس سے، تمہارے ہی اپنے نفس سے تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم کو سکون حاصل ہو ان کی طرف جا کر۔ نفسیاتی سکون کے حصول کے لیے ازدواجی زندگی کو برپا کیا گیا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور یگانگی کو پیدا کیا گیا ہے، مودت اور محبت کو، رحمت کو، آپس میں رحم و کرم، یعنی محبت کو اور رحم و کرم کی زندگی آپس میں تمہارے درمیان پیدا کی گئی۔ اگر یہ رشتے ازدواج جو قائم ہوا ہے ان شروط کے ساتھ، اگر ان چیزوں کی تحقیق یا ان چیزوں کا وجود اس رشتے ازدواج میں نہیں ہوتا ہے تو گویا کہ مقصد نہیں حاصل ہوا ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی مقصد ہے کہ سکون نفس ہو، اس کے بعد دونوں کے درمیان جس بنیاد پر یہ زندگی استوار ہوگی وہ محبت اور رحمت کی بنیادوں پر استوار ہونی چاہیے۔ آپس میں غلط فہمی، آپس میں ایک دوسرے کے جذبات کا پاس و خیال نہ رکھنا، یہ رشتے ازدواج یا تعلق، ازدواجی زندگی کے تعلقات کو پورے طور پہ نہ نبھانے کے مرادف ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کہتا ہے لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے لیے یعنی عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حقوق ہے تمہارے اوپر جیسے تمہارے حقوق ان کے اوپر ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں مردوں کو ان کے اوپر کچھ فضیلت عطا کی گئی ہے۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ قرآن مجید کہتا ہے ہم نے مردوں کو عورتوں کے اوپر نگہبان بنایا ہے، قوام بنایا ہے، نگراں بنایا ہے، اور ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت عطا کر رکھی۔ یہ طبیعت ہے، یہ فطرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح بنایا ہے۔ کوئی فطرت سے خروج کرے، نشوز کرے، یہ الگ بات ہے، لیکن القرآن مجید کہتا ہے ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دے رکھی ہے، اور اس وجہ سے بھی ہم نے مرد کو عورت کے اوپر نگراں اور ایک گونا اس کو فضیلت عطا کر رکھی ہے کہ وہ انفقوا من اموالہم، وہ ان کے اوپر اپنے مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں۔ اقتصادی زندگی کو، معاشی زندگی کو حل کرنے کے لیے جو رول مرد ادا کرتا ہے وہ عورت نہیں ادا کرتی۔ وہی ذمہ دار ہے بچوں کے نان و نفقے کا، ان کی کفالت کا، حتیٰ کہ عورت کے بھی نان و نفقے کا وہی ذمہ دار ہے۔ حتیٰ کہ اس کی اولاد جو ہوتی ہے اس کو دودھ پلانے پر بھی عورت کو پابندی نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کی عورت اس کے بچے کو دودھ پلائے۔ اگر وہ پلاتی ہے تو اس کے دودھ پلانے کا اجر اس کو دینا چاہیے۔ اگر وہ خود سے پلاتی، تبرع کرتی ہے، الگ بات ہے، لیکن وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن مجید کہتا ہے کہ جس کا دودھ، جس کا بچہ ہے، اگر اس کا وہ دودھ کوئی پلا رہی ہے، چاہے اس کی عورت ہو یا کوئی غیر عورت ہو، اگر اس کا دودھ پلا رہی تو اس کو حق کے رضاعت اس کو دینا چاہیے۔ یہ بنیاد یہ اصول بتائے گئے ہیں رشتے ازدواج کو قائم رکھنے کے لیے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ انسان طبعی طور پر انسان کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے جہاں پر یہ تعلیم دی ہے
کہ عورت کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اس کے ساتھ رشتے ازدواج کو جہاں تک ہو سکے نرم پہلو اپنا کر کے نبھانا چاہیے۔ ایک حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ جیسے پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، ویسے عورت کی طبیعت، اس کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کے ٹیڑھا پن کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے، جیسے یہ ٹیڑھی ہے اسی ٹیڑھے ہونے کے ساتھ اس سے اپنا کام نکال لو اور اس کے ساتھ اسی طرح سے حسن سلوک سے پیش آ کر کے زندگی نبھا لو، اسی میں خیر ہے۔ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ خیر کا برتاؤ کرو، بھلائی کا برتاؤ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن یہاں پر یہ بات میں بتا دوں کہ عورت اور مرد بہرحال انسان ہے، انسان کے اندر جو کمزوریاں ہیں، انسان کے اندر جو فطری اور بہت ساری ضرورتیں ہیں، اس کی وجہ سے بہت سے ایسے اوقات، ایسے حالات آ سکتے ہیں جہاں مرد اور عورت کی زندگی میں کبھی بدمزگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس چیز کو بھی شریعت نے مد نظر رکھا اور اس کے بھی اصول بتائے ہیں کہ اگر اس طرح کی کبھی ناچاقی، کبھی بدگمانی، کبھی غلط فہمی پیدا ہو جائے مرد اور عورت کی ازدواجی زندگی میں، تو اس مرحلے سے کیسے نمٹنا ہوگا۔ قرآن مجید کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ قرآن مجید کہتا ہے اگر اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو کیا کرو؟ اگر ان کے اندر نشوز دیکھو، اگر ان کے اندر نافرمانی کے جذبات دیکھو کہ تمہارے احساسات کے، تمہارے احکام کی، تمہارے اپنے جذبات کے خیالات کا خیال نہیں کرتی ہے عورت، فعظوہن، پہلا مرحلہ ہے کہ ان کو واعظ و نصیحت کرو۔ پہلا مرحلہ، پہلی تدبیر کیا اختیار کرنی ہے؟ اعظوہن، ان کو نصیحت کرو۔ ہو سکتا ہے نصیحت سے باز آ جائے۔ اگر یہ نصیحت کام نہیں کرتی ہے، واہجروہن فی المضاجع، تو ان کو بستر الگ کر دو، ان کا بستر الگ کر دو، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو قطع تعلق رکھو تھوڑے دنوں کے لیے، بائیکاٹ کر لو تھوڑے دنوں کے لیے۔ ہو سکتا ہے احساس ہو جائے اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، غلط فہمی پھر دور ہو جائے۔ اگر یہ بھی کام نہیں کر رہا ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، آخر میں جا کر کے ان کو تھوڑی بہت مار بھی دے سکتے ہو، سزا دے سکتے ہو، جسمانی سزا بھی دینے کی اجازت ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا الوجہ، چہرے پر مارنے سے بچو، اس لیے کہ انسان کا چہرہ بڑا ہی مکرم، بڑا ہی اشرف ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے عورت کو، اور کسی بھی شخص کو چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ فَإِنَّ تَعْنَكُمْ، یہ تین طریقے بتائے ہیں آپ نے، تین مرحلے ہیں۔ پہلے نصیحت کرو، اس کے بعد بائیکاٹ کرو، اس کے بعد مارو۔ اگر اطاعت کر لیتی ہیں تب اس کے بعد ان کے خلاف بغاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے خلاف پھر کوئی دوسری کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا عذر، ان کی غلطی کو مان کر تسلیم کر کے ان کے عذر کو قبول کر لو، پھر اسی طرح سے ازدواجی زندگی کے اسی طرح سے ازدواجی زندگی کو استوار کر لو جیسے کہ محبت اور رحمت کے بنیادوں پر استوار تھی۔ اور یہ تو مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر مرد محسوس کرے اپنی عورت کے اندر کہ اس کے اندر اس طرح کی چیز پیدا ہو گئی، ہو سکتا ہے عورت کو محسوس ہو، دونوں کے جذبات کو شریعت نے خیال رکھا ہے اور دونوں کو تعلیم دی ہے، اور عورت کو کہتا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا۔ اگر عورت اپنے شوہر کے اندر کوئی انحراف دیکھ رہی ہے، کوئی اس کے اندر اختلاف دیکھ رہی ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ان دونوں کے اوپر ہے کہ صلح کر لیں، صلح کی پہلی کوشش کرنی چاہیے۔ عورت کو نہیں حکم ہے کہ وہ اس کو مارے، عورت کو نہیں حکم دیا گیا ہے کہ اسے بائیکاٹ کرے، بلکہ کہا گیا ہے کہ دونوں کو چاہیے کہ صلح کی کوشش کریں۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہتر چیز ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، دوسری جگہ یہ تو عورت کو حکم دیا گیا، اب آئیے ولی کو، سرپرست کو نہیں چھوڑا گیا ہے غیر جانبدار۔ یہ نہیں ہے کہ معاشرے میں جب مرد اور عورت ایک ساتھ ہو گئے تو ولی اور سرپرست دونوں غیر ذمہ دار ہو گئے،
کس طرح سے آپ غور کیجئے کہ انسانیت کی تعمیر کے لیے کس طرح سے ہر شخص اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے کس طرح سے تعلیم دی گئی ہے۔ ابھی مرد اور عورت دونوں رشتے ازدواج میں منسلک ہو گئے، دونوں کے اپنے اولیاء اب بھی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہیں، دونوں کے اندر کبھی اختلاف ہو، کبھی ناچاکی پیدا ہو، کبھی کچھ بھی ہو، دونوں کو اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر تم لوگ مرد اور عورت کے درمیان اختلاف کو محسوس کرو، شقاق کو محسوس کرو کہ جو محبت کی زندگی تھی وہ عذاب بنتی جا رہی ہے، اگر تم اس کو محسوس کرنے لگو، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، مرد کے اہل و عیال میں سے، مرد کے اولیاء اور سرپرستوں میں سے ایک آدمی کو حکم بنا لو، اور عورت کے اہل و عیال اور اس کے سرپرستوں میں سے ایک آدمی کو حکم بنا لو، اور دونوں کو اکٹھا کرو۔ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں اصلاح کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے اندر توافق پیدا کر دے گا، توفیق عطا کر دے گا اصلاح کی، اور پھر حالات سدھر جائیں گے۔ کس طرح سے غور کیجئے، یہ ہے عائلی زندگی کے وہ سنہرے اصول جن کو آج مسلمان نہیں برت رہا ہے، اور ادنا سی بات ہوتی ہے معاشرہ گر جاتا ہے۔ ایک عائلی زندگی جو استوار تھی، ایک ماں اور ایک عورت اور مرد جس کے چند بچے بھی تھے، ایک خوشگوار زندگی بسر کرتے ہوئے جا رہے تھے، اچانک کہیں ٹھوکر لگی اور بالکل پورا خاندان تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے، اس لیے کہ ان اصولوں کو نہیں برتا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ سنہرے اصول جو ایک معاشرے کی، ایک خاندان کی تعمیر کے لیے، انسانیت کی تعمیر کے لیے دیے گئے ہیں، ان کو ہم برتتے نہیں ہیں، ان کو ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج ان کو استعمال نہیں کرتی ہے، اس لیے طرح طرح کے فساد، طرح طرح کے امراض ہماری معاشرتی زندگی میں، ہماری عائلی زندگی میں پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ میں نے بتایا کہ یہ بھی ازدواجی زندگی کے اندر جب کبھی اس طرح کے حالات پیدا ہوں، غیر متوقع حالات پیدا ہوں، تو ان سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جائے گا، یہ اصول بتائے گئے ہیں۔ اگر اس سے بھی توفیق نہیں ہوتی ہے، اگر اس سے بھی اصلاح نہیں ہوتی ہے، تو آخر العلاج طلاق ہے، آخری علاج ہے دونوں کے اندر جدائی پیدا کر لی جائے۔ اگر دونوں مل کر کے دونوں کے اندر اتفاہم نہیں ہو رہا ہے، اگر دونوں میں میل نہیں کھا رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہیں، تو پھر اب دونوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ اگر اب ان دونوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو بھی معاشرے کے اندر فساد پیدا ہونے کی ضرورت ہے، کا امکان ہے۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب انسان کے اندر اس کے مزاج میں فساد پیدا ہو جائے، اس کے اور اس کی عورت کے مزاج میں توافق ختم ہو جائے، تو اس کو الگ کر دیا جائے۔ یہ بھی انسان کی ضرورت ہے اور اس کا تقاضا ہے، جس کو شریعت نے سامنے رکھ کر کے یہ اصول بنایا ہے، اور اس کی ضرورت اور اس کی تفصیل اور اس سلسلے میں جو مسائل ہیں ان کو میں اگلی مجلس میں تفصیل سے فقہی انداز میں، معاشرتی انداز میں آپ کے سامنے دوبارہ پھر بیان کروں گا۔ آج کی مجلس عائلی زندگی کے جو مسائل ہیں ان میں سے چند مسئلوں کے انہی تذکروں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اسلام کے اصولوں پر اپنی عائلی زندگی کو تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اپنی ساری زندگی کو اسلامی اصولوں پر تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔